بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. صدق اللہ مولانا العلی العظیم. ہر زمانے میں اللہ کا یہ دستور رہا ہے کہ اللہ تعالی اپنے ماننے والوں کو اور دینداروں کو غلبہ عطا فرماتے ہیں. وقت لگے لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ انجام کار اسلام کو غلبہ نہ ہو، اور نافرمان چاہے مال دولت کی کثرت کے اعتبار سے دگنے نہیں بلکہ کتنے بھی زیادہ ہوں، شروع سے یہ دستور رہا ہے کہ نافرمانوں کو اپنے مال کی کثرت، افراد کی کثرت، طاقت کی زیادتی پر ناز ہوتا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی پکڑ سے ہمیں ہماری دولت، ہمارے افراد کی قوت، ہماری سوچ، ہماری عقل، ہماری سرداری بچا لے جائے گی. لیکن اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ نافرمانوں کو اپنی طاقت پر غرور ہوتا ہے، اور فرمانبردار اپنی طاقت کی کمی کو دیکھ کر اللہ کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں، اور اللہ پر ان کا توکل اور بڑھ جاتا ہے، اور جواں مردی کے ساتھ وہ مقابلے کے لیے ڈٹ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایسے فرمانبرداروں کو ہمیشہ سرخروئی عطا فرماتے ہیں. مثال اللہ نے دی غزوہ بدر کی، اور اس کے بعد فرمایا کہ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار. پورا واقعہ اللہ نے چند لفظوں میں سمیٹنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ اس پورے واقعے میں بڑی عبرت ہے دانش بھی یا سمجھ رکھنے والے افراد کے لیے. ناسمجھ کو عبرت نہیں لگے گی، لیکن سمجھدار کو بڑی عبرت کا سامان اس آیت میں یا اس واقعے میں سوچنے کو ملے گا. غزوہ بدر کب ہوا؟ تو غزوہ بدر کا پس منظر یہ ہے کہ کفار مکہ نے اپنا ایک بڑا سرمایہ اس کام کے لیے لگایا کہ جو اس سرمایے سے آمدنی ہوگی، شام کی طرف قافلہ جا رہا ہے، بڑے بڑے سرداروں نے اپنا مال لگایا اور کہا کہ جو کچھ منافع ہوں گے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے ہم لگائیں گے. اور مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو ہم پسپائی دلائیں گے، وہ اگرچہ مدینہ منورہ چلے گئے ہوں. چنانچہ یہ قافلہ ابو سفیان کی سرداری میں مکہ سے شام کی طرف چلا، اور شام سے واپس لوٹتے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں اس بات کی اطلاع ہو گئی
کہ مسلمانوں کے خلاف مکہ کے سرداروں نے یہ سازش رچی ہے کہ وہ اس تجارتی قافلے کے ذریعے سے مسلمانوں کے خلاف ایک بڑا محاذ کھڑا کریں گے اور مسلمانوں کو در پہ آزار ہوں گے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کو روکنے کے لیے 12 رمضان المبارک سن 6 ہجری 300 سے کچھ زائد 313 صحابہ کو لے کر، جس میں 77 مہاجرین اور 236 انصار شامل تھے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے گئے، لیکن قافلے کے سردار کو اطلاع ہو گئی۔ چنانچہ ابو سفیان نے مکہ مکرمہ کہلا بھیجا کہ تمہارے قافلے کو روکنے کے لیے اس طرح کا قدم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا ہے۔ چنانچہ ابو جہل جو اس وقت کا سردار تھا مکے کا، اس نے 1000 سے زیادہ افراد کی تعداد کو لے کر مدینہ منورہ کا رخ کیا، جس میں تقریباً 1000 نوجوانوں کا لشکر، 700 اونٹ، 100 بہترین گھڑ سوار، اور پھر قریش کے بڑے بڑے مالدار لوگ، کیونکہ جن کا مال لگا تھا انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے مال کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ اتنا بڑا لشکر 313 صحابہ کا مقابلہ کرنے کے لیے نکل پڑا، اور آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس افراد کی قوت بھی کم، اور صرف 2 گھوڑے، 6 زرہیں اور 8 تلواریں، کیونکہ مسلمان جنگ کے ارادے سے نہیں آئے تھے، بلکہ مقصد یہ تھا کہ قریش کا جو یہ قافلہ جا رہا ہے ان کا راستہ روکا جائے، کیونکہ اگر یہ مال مکہ مکرمہ پہنچے گا تو یہ ہمارے خلاف استعمال کریں گے۔ بہرحال وہ تو اپنا مال اور قافلہ بچا کر لے گئے، لیکن وہاں مسلمانوں نے 1000 کا لشکر، جس میں بہترین گھڑ سوار، جس میں بہترین تلواروں کے ساتھ لیس، افراد کی قوت کے ساتھ لیس، اور مسلمان اپنی تعداد کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ دشمنوں کو پاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کے دل میں تو غرور پیدا کر دیا کہ دیکھو تمہاری تعداد تو ان سے زیادہ ہے اور یہ تو 313 ہیں۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں میں اپنی محبت کو ڈال دی، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈال دیا اس بات کی طرف کہ تم متوجہ ہو جاؤ اللہ کی طرف۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے جو دعائیں کی ہیں اور جس کا تذکرہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے، بہرحال اللہ کے نبی نے تہجد کے وقت جو دعائیں کی ہیں وہ بھی بہترین دعائیں ہیں۔ تو کامل استقلال کے ساتھ مسلمانوں نے مقابلہ کیا۔ بالآخر اللہ نے دکھلا دیا کہ افراد کی طاقت، جان کی طاقت، مال کی طاقت اللہ کی طاقت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتوں کو نازل فرمایا۔ اسی کو یہاں اللہ نے فرمایا واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ اپنی مدد سے جس کو چاہتا ہے قوت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو قوت دی، نافرمان اپنی طاقت کے باوجود کمزور ہوئے۔ اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہے کہ یہ طاقت کسی کو نظر آ رہی تھی، کسی کو نظر نہیں آ رہی تھی۔ یرونہم مثلیہم رأی العین، مسلمان اللہ کی مدد کھلی آنکھوں دیکھ رہے تھے، اور دیکھ رہے تھے کہ ہماری مدد اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے کیسے کی جا رہی ہے، کہ کفار 3 گنا زیادہ تھے، لیکن ان کو اپنی طاقت کی زیادتی کے باوجود
وہ اپنی پسپائی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اور مسلمان بے سر و سامانی کے عالم میں ایسی مضبوط جمعیت کے ساتھ کھڑے تھے کہ لگتا تھا کہ سیسا پلائی دیوار ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے کامیاب کیا۔ اور آخر میں فرمایا کہ دیکھو، آنکھیں رکھنے والوں کے لیے اس پورے واقعے میں مکمل عبرت کا سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو یہاں، یہ اللہ کا کمال ہے کہ کسی واقعے کو اللہ تعالیٰ اگر طول دینے پر آئیں تو آپ سنیں گے اسی چوتھے پارے کے اندر اس مضمون کو جب بیان فرمایا تو 1-2 رکوع کے اندر بیان فرما دیا، اور اسی واقعے کو جب اللہ نے سمیٹا ہے تو محض ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے پورے واقعے کو سمیٹ دیا۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ طول دینے پر آئیں تو واقعے کے ایک پہلو کو اجاگر فرما دیں، اور مختصر کرنے پر آئیں تو اللہ تعالیٰ نے کسی حصے کو چھوڑا بھی نہیں ہے اور کوئی تشنگی رکھی بھی نہیں ہے، اور مضمون کو ایک آیت میں سمیٹ دیا۔ یہ قرآن کا کمال ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قَدْ كَانَ لَكُمْ آیَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا، تمہارے لیے ان 2 گروہوں کے واقعے میں بڑی نشانی ہے جو ایک دوسرے سے ٹکرائے تھے۔ کہاں ٹکرائے تھے؟ بدر کے میدان میں ٹکرائے تھے۔ فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ، ان میں سے ایک گروہ اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا، دوسرا گروہ کافروں کا گروہ تھا جو اپنے آپ کو کھلی آنکھوں ان سے کئی گنا زیادہ دیکھ رہا تھا، زیادتی کی وجہ سے مغرور تھے، تکبر میں مبتلا تھے۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ جس کی چاہتا ہے اپنی مدد سے تائید کرتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس واقعے میں آنکھوں والوں کے لیے، آنکھیں والے تو سبھی ہیں لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے آنکھوں والوں سے مراد لیا ہے عقل مند۔ معلوم یہ ہوا کہ جو عقل کو رکھتے ہوئے، عقل مند ہوتے ہوئے عقل کو استعمال نہ کرے، وہ ایسا ہے کہ جیسے آنکھوں سے ہوتے ہوئے، بینا ہوتے ہوئے نابینا کی طرح چلے تو گڈھے میں گرے گا۔ عقل ہوتے ہوئے عقل کا استعمال نہ کرے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بیوقوف کہا ہے۔ یہاں اللہ فرماتے ہیں بے شک اس واقعے میں آنکھوں والوں کے لیے مراد ہے، عقل مند کے لیے عبرت کا بڑا سامان ہے۔ سبحان اللہ۔